نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ حدیث فہمی کے حوالے سے ہمارے اسباق کا جو سلسلہ شروع ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق تواتر کے لحاظ سے ہے کہ تواتر کیا ہے، کیونکہ جب ہم حدیث فہمی کا علم حاصل کرتے ہیں یا پھر قرآن فہمی کا، اس میں یہ جو ٹرم ہمارے پاس ہے تواتر کی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور یہ بہت اہمیت کی حامل ٹرم ہے ہمارے پاس، اور اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تواتر کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہمارے پاس ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تواتر کسے کہتے ہیں۔ تواتر کا مطلب ہے لگاتار، کسی چیز کا لگاتار جب چیز ہوگی تو ہم کہیں گے تواتر کے ساتھ پے در پے ہونا، لگاتار ہونا، صدی در صدی، جماعت در جماعت، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ تواتر ہے۔ یعنی کوئی چیز لگاتار آ رہی ہے، مثلاً کوئی حدیث ہے، کوئی عمل ہے، یعنی اس کو امت کی ایک بڑی جماعت نے ایکسیپٹ کیا ہے اور نسل در نسل، صدی در صدی، جماعت در جماعت وہ ہمارے پاس پہنچی ہے، تو ہم کہیں گے یہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ یعنی تواتر یہ ہے ہمارے پاس تواتر، یعنی لگاتار اس کے پے در پے، صدی در صدی، جماعت در جماعت کوئی عمل، کوئی حدیث ہمارے پاس، کوئی دینی فہم پہنچا ہے، اس کو ہم تواتر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور کوئی حدیث، اس کی اب ہمارے پاس جو اقسام ہیں تواتر کی، وہ ہمارے پاس تین بڑی اقسام ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے تواتر طبقہ، ایک ہمارے پاس ہے تواتر سند، اور ایک ہمارے پاس ہے تواتر توارث و تعامل۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تواتر ہمارے پاس اسناد کیا ہے۔ تواتر اسناد، کوئی حدیث ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے، کوئی عمل ہے، کوئی صفت ہے، جس کو یعنی کہ روایت راویوں کی اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہے، جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا محال سمجھا جائے، یعنی کہ اتنی بڑی خلق خدا کیسے جھوٹ بولے گی، تو اس کو حدیث کی اس قسم کو یا اسناد کی اس قسم کو ہم تواتر اسناد کہتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہمارے پاس ہے وہ حدیث جبریل ہے، جس کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، اس کی ام السنہ یا حدیث جبریل کو ہم ام السنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ امت کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور تواتر اسناد کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تواتر کی قسم تھی، تواتر اسناد۔ دوسرے ہمارے پاس ہے اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس تواتر اسناد کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ سورۃ فاتحہ کس صحابی سے روایت کی گئی ہے، کس حدیث کی کس کتاب میں سورۃ فاتحہ ہے، تو قرآن پاک اس کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمارے پاس تواتر اسناد کے ساتھ نہیں موجود، بلکہ جو اگلی قسم ہے ہمارے پاس تواتر کی، تواتر طبقہ، اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ قرآن پاک موجود ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہمارے پاس اسی طرح تراویح ہے، تراویح کی جو ہمارے پاس ہے 20 رکعت، یہ بھی ہمارے پاس، کئی لوگوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی صحیح حدیث دکھا دیں۔ بھائی یہ ہمارے پاس تواتر اسناد کی کیٹیگری میں نہیں ہے، بلکہ یہ تواتر طبقہ، طبقہ با طبقہ، نسل در نسل، صدی در صدی، یہ چیز ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اور ہماری جو تاریخ ہے یعنی مسلم امہ کی، کوئی ایسی صدی نہیں گزری، کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب مسجد نبوی میں 20 رکعت سے کم نماز، زیادہ کی روایات یا کچھ ہمارے پاس ہیں باتیں ملتی ہیں، لیکن اس سے کم پڑھی گئی ہو، بالکل اس کی کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کا تعلق کیونکہ تواتر طبقہ سے ہے، اور تواتر طبقہ جو ہوتی ہیں چیزیں ہمارے پاس، جس کو ہم سنت بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے پاس کسی روایت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جبکہ تواتر اسناد جو ہے وہ روایات کی ایک چین ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اور ہمارے پاس حج ہے، کلمہ طیبہ ہے ہمارے پاس، اور اسی طرح تراویح کی میں نے مثال دی ہے۔
یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تواتر طبقہ بہ طبقہ، نسل در نسل، صدی در صدی لگاتار ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اور اس کے لیے یعنی یہ ساری چیزیں جس طرح قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کس حدیث میں بیان کی گئی، یہ قرآن پاک اس کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح تراویح کس حدیث میں بیان کی گئی 20 رکعتیں، یہ اس کی محتاج نہیں ہے۔ کلمہ کس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ اس کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق تواتر اسناد سے نہیں ہے بلکہ تواتر طبقہ ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک تواتر تعامل و توارث ہے، یہ بھی تواتر کی قسم ہے، یعنی لگاتار کوئی عمل تواتر کے ساتھ منقول چلا آ رہا ہو۔ مثلا 5 وقت کی نماز ہے ہمارے پاس، اگرچہ ہمارے پاس احادیث بھی ہیں اور یہ کہ نماز کی ہیت ہے، یہ ساری چیزیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اگرچہ حدیث میں یعنی کہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہ تعامل و توارث ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز حدیث میں دکھاؤ نماز میں، یہ کہاں سے آئی ہے، یعنی کیونکہ حدیث میں نہیں آئی تو اس لیے یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا تعلق تعامل و توارث سے ہے اور یہ کسی روایت کا محتاج نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا بڑا اہم سبق تھا تواتر کیا ہے، اور تواتر کی 3 بڑی اقسام ہیں۔ ایک تواتر اسناد ہے جس کو ایک بہت بڑی جماعت نقل کرتی ہے حدیث کی شکل میں۔ ایک تواتر طبقہ ہے، طبقہ بہ طبقہ، نسل در نسل، صدی در صدی کوئی چیز ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اور تیسرا ہے تواتر تعامل و توارث، یعنی کوئی عمل ہمارے پاس نسل در نسل پہنچا ہے تو اس کو ہم یعنی تواتر توارث تعامل کہتے ہیں۔ امید ہے آج کے اس سبق سے ہماری قرآن فہمی، دین فہمی اور حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔